ان فاطمہ بضعت منی، صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارباب عزا خمسہ مجالس عزا ایام فاطمیہ کے حوالے سے اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہمارا موضوع رہے گا سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہم صلی علیہ، اور حدیث قصہ کی روشنی میں جناب سیدہ کی زبان اور حدیث قصہ کی زبانی آل محمد کے چاہنے والوں کے نام پیغامات۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت کی ذات پر اللہم صلی علیہ۔ سید الرسل کی یہ وہ مشہور اور معروف روایت جس میں آپ لسان وحی سے اپنی امت کو خزانہ رسالت سے بڑا عظیم پیغام دے رہے ہیں۔ سید الرسل وہ ہے کہ جس زبان کو اللہ نے قرآن میں لسان وحی کا نام دیا، یعنی نبی جب بولتے ہیں دین کے معاملے میں کوئی بات کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وحی الہی سے بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الہوا کا مصداق نبی، تو جب بول رہے ہیں جو سند دے رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے حق میں، ان فاطمہ بضعت منی، بے شک فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے۔ سید الرسل اس پیغام کے ذریعے سے امت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ایک تھوڑی سی تمہید کی طرف دعوت دیتا ہوں تاکہ ہماری باقی مجالس کے لیے جناب سیدہ کی سیرت پہ گفتگو جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اللہم صلی علی۔ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے۔ عام طور پہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ترجمہ اپنے طور پہ درست اور صحیح ترجمہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سید الرسل کے جگر کا ٹکڑا ہے، جیسے اولاد کو ہم کہا کرتے ہیں کہ میری اولاد میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن اس جملے میں ایک عاطفت اور محبت کا پہلو ہے۔ تو امت کہہ سکتی ہے رسول اللہ تو عاطفت اور محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی میری لخت جگر ہے، میری بیٹی ہے۔ بھئی یہ تو پوری امت جانتی ہے سیدہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں۔ جو کلام ایسا ہو سننے والے کو فائدہ نہ پہنچائے، عرب میں اس کلام کو غیر مفید کلام کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ سننے والے کو فائدہ حاصل ہو، چونکہ اس سے سننے والا باخبر ہے۔ مثلا آپ ملتان شہر کے رہنے والے، اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ کس سمت میں ہے، آپ کہیں گے کہ قبلہ ہمیں یہ بات معلوم ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی معلومات نہیں ہے۔ تو گویا میرا آپ کو یہ خبر دینا جس سے آپ مطلع ہیں پہلے سے، جس سے آپ آگاہ ہیں، اس چیز کی خبر دینا
آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، اور میری وہ خبر دینا آپ کے لیے بے فائدہ ہے، میرا وہ کلام مفید نہیں ہے آپ کے حق میں۔ تو سید الرسل کی ذات تو ایسی نہیں ہے کہ امت کے سامنے ایسی بات کرے جس میں امت کے لیے فائدہ نہ ہو۔ سید الرسل تو اس معیار پہ نہیں، الیاذ باللہ، کہ کوئی ایسا کلمہ یا ایسا جملہ ادا کریں جو فضول شمار ہو۔ تو پھر سید الرسل جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ یہ بات نہیں بتانا چاہ رہے، بلکہ رسول اللہ ایک اور عظیم امر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا عظیم امر ہے، اس کے لیے ہم غور کرتے ہیں۔ سید الرسل کی پاک سیرت پوری امت محمد کے لیے نمونہ عمل ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ سید الرسل کی پاک سیرت پوری امت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ امت رسول میں کتنے افراد ہیں؟ دو قسم کے۔ رسول اللہ کی امت میں یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ اب سید الرسل جو ہیں ان کے خزانہ رسالت سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک کا نام ہے اقوال رسول، جو رسول اللہ نے بولا، ایک کا نام ہے افعال رسول، جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ تو اب جو رسول اللہ سے اقوال بیان ہوں گے وہ بھی امت کی مرد اور عورتوں کے لیے پیغام ہدایت رکھتے ہیں، اور جو رسول اللہ کے افعال ہیں وہ بھی امت کے مرد اور عورتوں کے لیے پیغام ہدایت رکھتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں سید الرسل کے جو پیغامات ہیں، اقوال، اس سے تو امت کے مرد اور عورتیں سب استفادہ کریں گے، لیکن جو رسول اللہ کا کردار اور سیرت کا عملی نمونہ ہے وہ تو مردوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ایک پاک اور صاف نمونہ ہے۔ عورتوں کے لیے تو بعض احکام مرد کے اور عورتوں کے جدا جدا ہوتے ہیں، تو سید اور رسول کے لیے تو وہ افعال نمونہ عمل نہ ٹھہریں گے، جبکہ سید اور رسول کی شان جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمونہ عمل قرار پائے ہیں امت کے لیے۔ اب امت کی عورتیں میدان قیامت میں یہ کہہ سکتی ہیں یا نہیں کہ اے بار الہا، تو نے امت رسول کے لیے جو مرد تھے ان کے لیے رسول اللہ کے اقوال بھی تھے، رسول اللہ کے افعال، ان کا پاک کردار بھی تھا، جو ہم عورتیں تھیں ہمارے لیے تو فقط رسول اللہ کے اقوال ہی اقوال تھے، افعال تو ہمارے لیے تمام نہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نماز میں دیکھیں تو خواتین کے احکام مرد کے احکام سے جدا نظر آتے ہیں۔ بعض فقہا نے کہا کہ مثلا خواتین اپنا ہاتھ جو ہے وہ سینے پہ رکھے، لیکن ہاتھ کھلا بھی خاتون رکھ سکتی ہے۔ یہ اسی طرح سے سجدے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، باقی جو افعال ہیں یعنی اس میں جب باقی پردے کے اعتبار سے دیکھ لیں تو مرد اور عورت کی تکلیف جو ہے وہ نماز میں جدا نظر آتی ہے۔ مرد کے لیے قرار دیا کہ تم صرف
ستر عورتین کر لو، تمہاری نماز کافی ہے، تمہاری نماز ہو جائے گی مرد کے لیے۔ لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے پاؤں تک، یعنی صرف 3 چیزوں کو نماز کی حالت میں ظاہر کر سکتی ہے: ایک چہرہ، ایک ہاتھوں کو کلائیوں تک، اور ایک پاؤں کو۔ یہ 3 چیزیں خاتون کو نماز میں کھولنے کی اجازت ہے نماز میں۔ البتہ اگر نامحرم موجود ہو، مثلا دیور یا کوئی اور رشتہ دار، تو پھر اس سے حجاب کے حوالے سے پاؤں کا چھپانا واجب ہو جاتا ہے۔ نماز میں چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن پردے میں پاؤں کا چھپانا عورت کا نامحرم مرد سے یہ واجب ہے۔ اب عورت کا نماز میں یہ پردہ ہے، ایک خاتون اگر بند کمرے میں لائٹ نہ ہو، اندھیرے میں، اگر وہ چادر اتار کے بغیر چادر کے وہ نماز پڑھے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، گھر کے بند کمرے میں ہے، لائٹ وہاں ہے نہیں، پروردگار کی بارگاہ میں وہ نماز بھی عورت کی قابل قبول نہیں ہے۔ منشأ پروردگار کو سمجھیں کہ جو پروردگار اپنی بارگاہ میں عورت کو بے پردہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اللہ بھلا خاتون کو نامحرم مردوں کے مجمع میں بے حجاب دیکھنا کیسے پسند کرے گا؟ منشأ پروردگار کو سمجھے کہ پروردگار نماز میں خاتون کو حجاب اور پردے کی تعلیم دے رہا ہے، ذمہ داری کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو لہٰذا عورت کے پردے اور مرد کے پردے میں، لباس میں فرق ہے۔ حج کے احکام دیکھیں، مرد کے لیے لباس احرام 2 کپڑوں میں ہے، عورت کے لیے اسی کا لباس احرام بن جاتا ہے، اس کے احکام جدا اور اس کے احکام۔ ماہ رمضان میں روزے آ جائیں، مردوں پر سارے روزے رکھنا واجب ہے اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو، مثلا بیمار ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑ گیا یا سفر میں گئے۔ لیکن خواتین کے لیے، مرد کے لیے کوئی اور عذر نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان میں لیڈیز کے لیے پیریڈ کے ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور روزوں کا چھوڑنا واجب ہے۔ تو گویا روزے ماہ رمضان میں بھی مرد اور عورت کی تکلیف جدا، نماز میں بھی تکلیف جدا، حج کے احکام میں جدا، اسی طرح سے وضو میں دیکھیں تو اس میں بھی احکام جدا۔ تو شریعت کے کتنے ایسے احکام اور مسائل ہیں، عورتوں اور مردوں کے احکام جدا جدا ہیں۔ تو کل میدان قیامت میں عورتیں کہہ سکتی ہیں، بار الہا تو نے تو امت رسول کے مردوں کے لیے رسول کے اقوال بھی رکھے اور ان کے لیے رسول اللہ کا پاک کردار کا نمونہ عمل بھی رکھا، پاک کردار اور پاک اخلاق کے نمونے بھی رکھے، لیکن ہم عورتوں کے لیے تو صرف اقوال رسول رہے، ہمارے لیے تو افعال رسول تمام حالات میں حجت نہ رہے۔ اعتراض کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتا ہے، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رسولوں کو جو خوشخبری دینے والے، جو ڈرانے والے، ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر، لوگوں پر حجت تمام ہو جائے، کل میدان قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے بار الہا ہمارے پاس کوئی باعمل اور باکردار نمونے نہ آئے تھے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انبیاءوں کو، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے
لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے. کل کوئی یہ نہ کہے بار الہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، حجت خدا ائمہ ہدا کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کل میدان قیامت میں نہیں کہہ سکتے کہ بار الہ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا ہمیں سمجھانے والا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ حجت کا تمام کرنا ہے. لیکن یہاں پر امت رسول کی عورتیں وہ اپنے مقام پر یہ اعتراض لے کر کھڑی ہوں گی، بار الہ تو نے تو اپنے قرآن میں بھی بیان دے دیا، ہمارے لیے انہوں نے عمل کیا تھا. تو لہٰذا ضرورت تھی کہ سید الرسل کے خزانہ رسالت میں ایسا پاک کردار ہو جو پاک کردار رسول اللہ کا ہے. اس طہارت اور شرافت کا مالک وہ پاک کردار ہو جو رسول اللہ جس طہارت و عصمت پہ فائز ہیں. تو گویا جیسے رسول اللہ اپنی امت کے مردوں کے لیے رسول اللہ کا اخلاق، رسول اللہ کا کردار، رسول اللہ کی عصمت، رسول اللہ کی طہارت، رسول اللہ کی شرافت، رسول اللہ کے کمالات لوگوں کے لیے حجت قرار پائے. خزانہ رسالت کی مالکہ بی بی جناب فاطمہ الزہرا بھی اسی خزانہ رسالت کی حصے دار، جو عصمت میں بھی اسی گھرانے سے عصمت جو اللہ کی طرف سے پائی، طہارت بھی اللہ کی طرف سے ملی، شرافت بھی پروردگار کی طرف سے ملی، علم کی خیرات بھی پروردگار کی طرف سے ملی. اس لیے اللہ کے رسول نے دنیا والوں کو یہ تعارف کروایا، ان فاطمہ بضعۃ منی. اے مسلمانوں، اے میرے کلمہ گو سن لو، جس طرح میرا اخلاق تم مردوں کے لیے حجت ہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا کا اخلاق میری امت کی عورتوں کے لیے حجت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. جس طرح مجھ رسول کا کردار مردوں کے لیے حجت ہے، میری شرافت، میری پاک دامنی، میری طہارت، میری عصمت آپ لوگوں پر حجت ہے. فاطمہ زہرا مجھ سے جدا نہیں ہے، فاطمہ زہرا مجھ رسالت کا حصہ ہے. تو گویا فاطمہ زہرا کا کردار مجھ مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے. تو گویا تم اے امت رسول کی عورتوں، تم فاطمہ زہرا کی طرف دیکھو جو تمہیں عملی کردار، تمہیں پردے کا، تمہیں عورتوں کے احکام کا، تمہیں شرافت کا، پاک دامنی کا، تمہیں عفت کا اگر پاک نمونہ دیکھنا ہو تو میرے حصے، میرے کردار، میری طہارت کی مالک فاطمہ زہرا کی طرف دیکھو، تمہیں وہی پاک کردار ملے گا جس کردار سے میں مصطفیٰ راضی ہوں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو سید الرسل ان معنی میں سمجھانا چاہ رہے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. نہ کہ الیاذ باللہ رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا نبوت کے منصب پر فائز ہے. ہرگز نہیں، فاطمہ زہرا نبی نہیں ہے. فاطمہ زہرا تعلیمات نبوت کی وارث بی بی ہیں. فاطمہ زہرا اخلاق نبی کی وارث بی بی ہیں. فاطمہ زہرا مقصد رسالت کی وارث بی بی. ان معنوں میں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. یعنی فاطمہ زہرا کا کردار گویا مجھ رسالت کا کردار، میرے کردار سے اس کا کردار جدا نہیں ہے.
اس لیے فاطمہ زہرا کا کردار اتنا عظیم کہ ملتا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام، جس امام کے ظہور کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس امام کے ظہور کی ہم دعائیں کر رہے ہیں، وہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرماتے ہیں دنیا والو دیکھو فاطمہ زہرا کی منزلت اور مقام کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے لیے بنت رسول کی ذات مجھ حجت خدا کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ فاطمہ زہرا کا وہ اتنا پاک کردار ہے۔ اللہم صلی علیہ۔ تو لہٰذا رسول اللہ بھی اس حدیث کے ذریعے جناب سیدہ کی سیرت اور کردار کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور ہمارے زمانے کے امام نے بھی بی بی کے کردار کو اتنا مبارک پایا کہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ جو انشاءاللہ بی بی کے کردار کے نمونے پیش ہوں گے، تو اب یہی بی بی کا یہ کردار اگر ہم دیکھیں حدیث قصہ میں کہ جناب سیدہ کی شان اور ان کے پیغامات حدیث قصہ میں ہمیں کس طرح سے ملے۔ حدیث قصہ جو آپ ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، آپ اپنی خوشی اور غمی کی محفلوں کا آغاز جس حدیث سے آغاز کرتے ہیں، کبھی اس حدیث قصہ کا ترجمہ ذرا پڑھیں اور اس میں پیغامات پنجتن پاک کو سمجھیں۔ اس حدیث قصہ نے کیا پیغامات دیے؟ حدیث قصہ جو ہے یہ فقط ایک پنجتن پاک جمع نہیں ہوئے، صرف جو آپ حدیث قصہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، ذرا اس میں ملاحظہ تو کریں، ذرا غور تو کریں یہ حدیث قصہ ہے کیا، جسے علماء اہل سنت نے بھی بڑی امانت سے نقل کیا، علماء شیعہ نے بھی نقل کیا۔ البتہ اس کی تفصیلی جو واقع اس میں اختلاف ہے۔ خود حدیث قصہ یہ ثابت ہے، لیکن اس میں جو ہمارے یہاں عام طور پہ پڑھی جاتی ہے مضمون ایک واقعے کے اعتبار سے، اس میں علماء اہل سنت میں اور ہمارے ہاں علماء میں اختلاف کے اس کے بیان میں، لیکن حدیث قصہ اپنے مقام پہ ثابت ہے۔ جیسے کہ علماء اہل سنت کے ہاں جو صحاح ستہ کی روایتیں اور بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ کہتی ہیں کہ جب ایک دن رسول اللہ آئے اور آپ نے سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے اوپر وہ چادر اوڑھی، امام حسن مجتبی اس چادر کے نیچے گئے، پھر اس چادر کے نیچے امام حسین علیہ السلام گئے، پھر حضرت علی مرتضیٰ آئے، اور پھر اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا گئیں، پھر سید الرسول نے دعا کی اور آپ نے اس وقت آیے تطہیر کی تلاوت کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو جس میں یعنی پنجتن پاک یہ جمع ہے، آیت تطہیر کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب بات یعنی اب مسلمان جی کہتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت رسول ہیں، اس میں رسول اللہ کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ اہل بیت رسول میں تمام گھر والے شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت میں سب شامل ہیں تو پھر گھر میں تو حیوانات بھی ہوتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ تو پھر تو اس میں گھر والوں کی شان نہیں رہتی، گھر میں تو حیوانات بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ گھر میں تمام جتنے بھی ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، سب اس میں شامل ہیں، اگر آپ افراد کو شامل کرنا چاہتے ہیں پھر تو گھر میں حیوانات بھی آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اہل بیت، ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف رسول کی پاک آل ہے۔ وہ افراد کیسے ہم شامل کر سکتے ہیں؟
دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ازواج رسول کو کیوں خارج کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہمارے پاس علماء اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے تاریخ اسلام میں۔ ایک روایت کے مطابق بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جب گوشت پکا تھا، سید الرسل آئے اور آپ نے دسترخوان پہ بیٹھے اور امام حسن آئے، امام حسین آئے، جناب سیدہ اور پنجتن پاک جمع ہوئے، کھانا کھایا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے چادر اوڑھی اور آپ نے دعا کی اور آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ اس کے بعد جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنا سر چادر کے اندر داخل کر کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو سید الرسول اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ انت علی الخیر، اے ام سلمہ تو خیر پر ہے، تو اہل بیت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ خود بتا رہے ہیں۔ اگر اہل بیت، اس روایت میں ہمیں جو سمجھایا جا رہا ہے کہ خیر پر ہونا اور ہے اور اہل بیت میں ہونا اور ہے، تو اگر اہل بیت میں یہ شامل ہوتی تو پھر ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مثال سے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی۔ لہذا اہل بیت رسول میں یہ پنجتن پاک شامل ہے۔ جیسے ایک مثال کے ساتھ، مثلا جب نماز، ہم ایک مثال کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ایک سائل آیا تھا مسجد میں، اس نے سوال کیا تھا اور مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا، جو سائل نے آ کر انگوٹھی اتاری تھی۔ کیا اس وقت مسجد میں اور بھی اصحاب موجود تھے یا نہ تھے؟ اور اصحاب بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، نماز پڑھنے والے اور بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، مسجد میں اور بھی ہیں، مولا علی بھی۔ لیکن جب آیت مجیدہ نازل ہوئی تو اس وقت ہم کیوں کہتے ہیں، علماء اسلام نے تسلیم کیا کہ یہ آیت خاص ہے فقط علی ابن ابی طالب کو؟ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ فعل صادر ہوا ہے خود علی حیدر کرار سے، چونکہ حالت رکوع میں انگوٹھی دینے والے تھے علی حیدر کرار، حالانکہ نماز کی حالت میں ان کے ساتھ اس صف میں اور بھی کھڑے تھے، تو لہٰذا یہ فقط شان علی ابن ابی طالب میں آیت نازل ہوئی۔ ہم کہتے ہیں جیسے اور نماز کی حالت میں تھے، مسجد میں تھے، علی کے ساتھ تھے، لیکن علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ فقط اس کا مصداق علی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کے گھر میں اور جو کوئی بھی ہو، لیکن نبی نے جب چادر اوڑھی اس وقت آیت تطہیر نازل ہوئی، جس نے بتایا آیت تطہیر کے وارث اہل بیت صرف پنجتن پاک ہے، یہ ان کا پاک گھرانہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا حدیث قصہ، ہم کہتے ہیں حدیث قصہ، یہ حدیث قصہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی چادر والی حدیث۔ کون سی چادر؟ جو روایت کے جملے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میری لخت جگر،
میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں اور مجھے یمنی چادر دو۔ اللہ اکبر، یہ شان چادر فاطمہ زہرا ہے۔ سید الرسل نے جب ضعف محسوس کیا، یہ نہیں کہا او میری لخت جگر مجھے طاقت والا کوئی کھانا دے، یہ نہیں کہا او میری لخت جگر میری کوئی دوائی کا انتظام کر کہ جس سے میرا ضعف دور ہو، بلکہ رسول اللہ بھی اگر اپنے بدن سے ضعف کو دور کر رہے ہیں اور اپنے بدن میں برکت اور خیرات سمیٹنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں اور میری لخت جگر فاطمہ زہرا مجھے یمنی چادر دے جسے میں اوڑھ لوں۔ یہ ہے عظمت چادر جناب فاطمہ زہرا۔ اللہ صلی علیہ۔ تو چادر والی حدیث کے ساتھ چادر والی حدیث، اس کی یہ عظمت، جناب سیدہ کی چادر کی کیا عظمت ہے کہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے کہ ایک یہودی کے پاس امیر المومنین نے ایک چادر جو اون سے بنی ہوئی تھی جناب سیدہ کی، ایک مہنگی ترین چادر تھی، وہ چادر ایک یہودی کے پاس گروی رکھی، قرض لیا کچھ۔ جب وہ چادر رکھی گئی، اس نے رکھا اپنے کمرے میں ایک سائڈ پہ۔ جب اس کی یہودی کی بیوی نے کمرے میں دیکھا کہ پورا کمرہ روشن ہے، دوڑ کر آئی اور آ کر اپنے شوہر کو بتاتی ہے، اور شوہر جب جا کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھا؟ وہ جو نور ہے وہ کوئی اور سے نہیں، اس چادر سے آ رہا ہے جو چادر بنت رسول فاطمہ زہرا کی ہے۔ اور ملتا ہے کہ جب اس یہودی نے مختلف قبیلوں کے یہودیوں کو دور دور سے دعوت دی، تو ملتا ہے روایت کے جملے 80,000 یہودی اس کرامت اور برکت کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی یہ چادر، یہ اتنی پرعظمت۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا کی ہم یہ چادر کی عظمت تو بیان کرتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی یہ چادر تھی کس لیے؟ جناب سیدہ کی کنیزوں کے لیے پیغام ہے۔ اے جناب زہرا کی چادر کے معجزات سننے والیوں، اے جناب فاطمہ زہرا کی چادر کی فضیلت اور شان کے قصیدے پڑھنے والیوں، جناب فاطمہ زہرا کی بے شک چادر کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ یہ جو چادر تھی جناب سیدہ کی، یہ کرتی کیا تھی؟ فاطمہ زہرا اسی چادر سے حجاب کرتی تھی، اپنے بابا کی امت کو پیغام دے دیا ہے۔ اے کنیزان زہرا، اے حدیث کتاب پڑھنے والیوں، یاد رکھو صرف حدیث کتاب پڑھنا نہیں، حدیث کتاب پڑھو تو میری چادر کو یاد کر کے اپنے سروں پہ چادر کو بھی سجا لو۔ صرف حدیث کتاب نہ پڑھو بلکہ اپنے سروں پہ پردے کو بھی سجا لو۔ فاطمہ زہرا پردے سے کتنی محبت کرتی ہیں، چونکہ کساں سے تعلق ہے تو پردہ کس قدر اہم ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ مسجد النبوی میں اصحاب رسول بیٹھے ہیں اور پوچھا سید الرسل نے عورت کے لیے کون سی چیز اچھی ہے؟ اصحاب رسول ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ روایت کہتی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اٹھے اور آپ گھر تشریف لائے۔ آپ آئے گھر اور جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں کہتے ہیں
یا سیدہ، آپ کے بابا نے اپنے اصحاب سے سوال کیا ہے، اللہ اکبر، علی حیدر کرار باب مدینۃ العلم، علی جو نبی کے علم کا وارث ہے، وہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آج علی بھی اس مسئلے کا حل اگر لینے جا رہے ہیں تو بنت پیغمبر فاطمہ زہرا کی خدمت میں۔ کتنی عظمت اور شرافت ہے بی بی کی کہ علی حیدر کرار باب مدینۃ العلم بھی آج فاطمہ زہرا کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، اے بنت رسول اللہ، آپ کے بابا نے سوال کیا ہے۔ اصحاب حیران بیٹھے ہیں، عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ بہترین چیز عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھیں اور کوئی مرد ان کو نہ دیکھے۔ روایت کا جملہ، جب اللہم صلی علی محمد وعلی، روایت کہتی ہے جب امیر المومنین یہ بات لے کر، یہ پیغام لے کر جناب سیدہ سے پہنچے مسجد النبوی میں اور سید الرسل کو بتایا، یا رسول اللہ، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، اور وہ کسی نہ مرد کو نہ دیکھے، نہ مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ سید الرسل فرماتے ہیں، اے علی، تو نے یہ کہاں سے جانا؟ یعنی ابھی تک تو جب تو محفل میں تھا تو نے جواب نہ دیا، پھر تو اس محفل سے چلا گیا۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا سے یہ پوچھ کر آیا ہوں۔ اس وقت بھرے مجمع میں اصحاب کے درمیان سید الرسل نے اپنی لسان وحی سے فرمایا، انہا بضعۃ منی، اور میرے اصحاب سن لو، میری بیٹی فاطمہ زہرا میرے کردار، میری تعلیم، میری تعلیمات اور میرے مقصد کی وارث بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہذا فاطمہ زہرا میری تعلیمات اور مقصد کی حصے دار ہے۔ انہا بضعۃ منی، میری تعلیمات اور میرے مقصد کی حصے دار ہے، میرا ٹکڑا ہے، یعنی تعلیمات کا حصے دار ہے۔ تو یہ ہے فاطمہ زہرا جو یہ پسند کرتی ہیں۔ آج ہماری خواتین میں، بعض خواتین میں یہ فکر آ رہی ہے، کیا پردہ دل کا ہونا چاہیے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنوں، بے شک دل پاک ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، چونکہ اگر دل میں خباثت اور نجاست آ جائے تو یہی دل انسان کو گناہوں کے لیے آگے دعوت دے دیتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ دل پاک ہونا چاہیے، بس دل کی طرف دیکھنا چاہیے، پردے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک کیسی فکر ہے؟ یہ فکر ایک شیطانی فکر ہے۔ یہ فکر ہمیں پاک گھرانے سے نہیں ملی۔ اب فاطمہ زہرا کون ہے؟ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں، آیت تطہیر جب پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی، اس آیت تطہیر کی وارث فاطمہ زہرا ہے یا نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ جناب سیدہ پاک اس آیت تطہیر کی وارث ہے۔ بی بی کا کردار پاک، بی بی کی فکر پاک، بی بی کی سوچ پاک، بی بی کا دل پاک، بی بی کی آنکھیں پاک، بی بی کا ہر عضو پاک ہے۔ وہ طاہرہ بی بی ہیں، وہ معصومہ بی بی ہیں، وہ عصمت من اللہ ان کو حاصل ہے۔ وہ ایسی بی بی ہیں جو پاک ہیں، جو طاہرہ ہیں، جو بطول ہیں۔ جب وہ آیت تطہیر کی وارث بی بی ہیں، اس بی بی نے تو نہیں کہا کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ اور میری ماں بہنوں، کیا آپ کا دل بی بی فاطمہ زہرا کے دل سے زیادہ پاک ہے جو کہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے؟ جناب فاطمہ زہرا نے تو نہیں کہا۔
وہ بی بی تو اتنی عظمت و شرافت کی مالک ہے کہ جب بی بی کے گھر میں رسول کے صحابی جب نابینا صحابی آنے کی اجازت چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا میں ذرا اندر ہو جاؤں کمرے میں. روایت کے جملے سید الرسل فرماتے ہو میری لخت جگر فاطمہ میرا صحابی نابینا ہے, امت کی عورتوں کو فاطمہ زہرا کی زبانی پیغام دینا چاہتے ہیں, سمجھانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں فاطمہ وہ تو نابینا ہے. بی بی نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں بابا وہ نابینا ہے نہیں دیکھ سکتا, میں زہرا تو دیکھ سکتی ہوں. ایک اس بات کی طرف کہ آپ نے یہ بتایا اگر کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تو آپ بھی کسی کو نہ دیکھیں. اور دوسرا روایت کا جملہ بی بی فرماتی ہے بابا وہ میرے قریب ہے, یعنی وہ گھر میں جب آ رہا ہے تو وہ قریب ہے, میں زہرا نہیں چاہتی کہ فاطمہ زہرا کی خوشبو بھی وہ سونگھ لے. اللہ اکبر. بی بی اس قدر عصمت و طہارت کی ملکہ بی بی, اس قدر وہ یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے وجود کی خوشبو آپ کے نابینا صحابی تک جائے. زہرا اتنی باحیا ہے, زہرا اتنی با کردار ہے, زہرا اتنی پردے میں ہے کہ اپنے وجود کی خوشبو بھی اجنبی مرد تک جانا پسند نہیں کرتی. اور میری ماں بہنوں کیا ہو گیا آج کے دور میں ذرا دیکھیں, یہ والدین کی بھی کمزوری ہے, اولاد کے ہاتھوں میں موبائل کو عام دے دیا ہے, اور پھر ہماری بچیاں وہ ٹک ٹاک پہ میوزک وہ گانے اور یہ ساری بےہودگی اور بے حیائیاں بنا کر پھر اسٹیٹس پہ لگاتی ہیں اور پھر فیس بک پہ لگاتی ہیں. اور میری ماں بہنوں اپنے والدین اپنے خاندان کی عزت و ناموز کا خیال کریں اور اپنی عزت و شرافت کا خیال کریں. آپ کو تو ہمیں تو چاہیے اس موجودہ دور میں اگر موبائل آپ کے پاس اچھے سے اچھا ہے, اس موبائل کے وسیلے سے آپ بہترین قرآن مجید کی تلاوت سیکھیں, اس کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے زیارت عاشوراء آپ سیکھیں, اس موبائل کے ذریعے سے آپ بہترین دعائیں سیکھیں, اس موبائل کے ذریعے سے آپ وہ اعمال انجام دیں جو ہمیں ہمارے وقت کے امام کے قریب کرے. ہم صرف اپنے دوستوں میں اپنی سہیلیوں میں اپنے دوستوں میں ہم فخر کرنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے وہ موسیقی اور حرام پر میوزک پر وہ اپنے ٹک ٹاک پہ کلپس بنا کے سٹیٹس لگا دیتے لوگ. یہ شرافت کی علامت نہیں ہے. فاطمہ زہرا کا کردار وہ, اور ہم ذرا دیکھیں اپنے آپ. آج ہماری اگر خواتین میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری آئیڈیل شخصیت جناب فاطمہ زہرا ہیں, او بی بی فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والی ہو, آپ بی بی زہرا سے محبت کرتی ہیں, ان کو آئیڈیل مانتی ہیں, اگر آپ ان کو آئیڈیل مانتی ہیں تو پھر آپ کے موبائلوں میں وہ فاسق اور فاجر وہ کافرہ اداکارائیں جو موسیقی اور گانے اور ناچ آپ کے پاس ان کے وہ کلپس کیوں ہیں؟ اگر آپ کو جناب فاطمہ زہرا آپ کی نگاہ میں عزیز ہیں محبوب ہیں تو پھر اپنے موبائل میں آپ سٹیٹس وہ لگائیں جو جناب فاطمہ زہرا کے کردار کے فرامین ہوں, جو جناب فاطمہ زہرا کے پردے کی عکاسی کریں. آپ تو اس موبائل کے ذریعے سے آج دنیا میں جناب سیدہ کے پردے کو عام کر سکتی ہیں, جناب فاطمہ زہرا کے اخلاق کو عام کر سکتی ہیں, جناب فاطمہ زہرا کے پردے کو عام کر سکتی ہیں. لیکن ہم دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں. میرے جوانوں میرے عزیزوں ذرا ہم غور کریں, میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں ذرا غور کریں. آج ہم اپنے گھروں میں ذرا غور کریں, ذرا دیکھیں ہمارے گھروں میں ایک چھوٹا سا ریموٹ ہے ٹیلی ویژن کے لیے, اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا کور ہونا ضروری ہے, اس کی حفاظت. ایک ریموٹ جو ٹی وی کے لیے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا کور ہونا چاہیے, اس کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں.
آپ نے موبائل خریدا ہے تو آپ اس کا اچھا سا کور بھی ساتھ خریدتے ہیں، اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے۔ آپ موبائل کے لیے بھی کور لیں، آپ ریموٹ کے لیے بھی کور لیں۔ آپ ایک میڈیکل سٹور پہ آپ نے صرف پیناڈول کی ایک گولی لینی ہو، اگر وہ آپ کو پتے سے نکلی ہوئی، اس ریپر سے نکلی ہوئی دے تو آپ کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ مجھے ایسی گولی دے رہے ہیں، ٹیبلٹ دے رہے ہیں جس کو جرمز لگے ہوئے ہیں، جراثیم لگے ہوئے ہیں، مجھے وہ دے جو ریپر کے اندر بند ہو۔ آپ ایک معمولی ٹیبلٹ وہ آپ بغیر ریپر کے نہیں لینا چاہتے، آپ چاہتے ہیں وہ بند ہو، سیو ہو۔ آپ نے بچوں کو ٹافی دلوانی ہے تو آپ وہ چاہتے ہیں کہ ریپر کے اندر بند ہوگی تو ہم وہی لیں گے، بغیر ریپر والی لینا پسند نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں، ذرا تجربہ کریں، اگر آپ کچھ ٹافی اور کچھ چیزیں میٹھی چیزیں رکھیں اوپن تو کیا ہوگا ان کے اوپر؟ ان کے اوپر کیڑے مکھیاں آ کر بیٹھیں گے۔ ہمیں ٹی وی کے ریموٹ سے محبت ہے، کہتے ہیں اس کا کور ہونا چاہیے، موبائل سے محبت ہے، اس کا کور ہونا چاہیے۔ اے سی بند ہو چکے ہیں جن گھروں میں، کہتے ہیں ان کا کور ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے تو کہتے ہیں اس کا بھی کپڑا ہونا چاہیے۔ آپ حفاظت کا ہر چیز کا کور ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں تو پھر بھی بن سکتے ہیں، اور میرا دوست جو ہمارے گھروں میں ہماری ناموس ہیں، جو ہماری عزتیں ہیں، اور جن کے بطن سے اللہ نے ہمیں پاک نسلیں دینی ہے، کیا ان کی حفاظت کسی کور اور پردے میں نہیں ہونی چاہیے؟ ان کی حفاظت پردے میں ہونی چاہیے۔ آپ ایک ریموٹ کی حفاظت ایک کور میں کرتے ہیں، آپ ایک موبائل کی حفاظت ایک کور میں کرتے ہیں، آپ چھوٹی سی ٹافی اور ان چیزوں کی آپ کہتے ہیں یہ ریپر میں ہونی چاہیے، تو کیا ہمارے گھروں کی عزت، ہماری ناموس، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بہویں، کیا یہ پردے میں نہیں ہونی چاہیے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پردہ جو ہے وہ ہماری ناموس اور عزت کو محفوظ رکھتا ہے۔ پردہ بعض لوگوں میں یہ فکر ہے کہ پردہ یہ کیا ہے؟ پردے سے خاتون قیدی ہو جاتی ہے۔ نہ میرے دوست، اسلام پردے کے ذریعے سے خاتون کو قیدی نہیں بنانا چاہتا، بلکہ اسلام خاتون کو پردے کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال اس دور میں آسان ہے، جیسے آپ موبائل کی حفاظت کور کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اسلام بھی یہی چاہتا ہے آپ کی ناموس کی حفاظت بھی پردے کے ذریعے سے ہو جائے۔ وہ قید نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے آپ کی ناموس پہ لوگ باتیں نہ بنائیں، آپ کی عزت پہ لوگ باتیں نہ بنائیں۔ پردہ اس قدر، علماء اہل سنت کے ایک بہت بڑے فاضل عالم نے ایک تاریخ جناب زینب کبریٰ میں وہ نقل کیا ہے، علماء اہل سنت کا یہ جملہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ زینب عالیہ کا فرمان ہے، علماء اہل سنت نقل کیا، وہ کہتے ہیں جناب سیدہ زینب عالیہ کا فرمان ہے، جو بے پردہ خاتون میرے پردے کو روئے وہ مجھے شمر و خولی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ذرا غور کریں، ہم جناب سیدہ کے پردے کو روئیں، ہم جناب زینب عالیہ کے پردے کو روئیں کہ اس ظالم نے ظلم کیا تھا۔ اور میری ماں بہنوں، اپنے سروں پہ چادر سجائیں اور یہ بتائیں، اے بی بی، آپ نے اسلام کی تعلیمات کو بچانے کے لیے قربانیاں دیں، ہم نے وہ چادر سجائی۔ بیویوں نے جو بازاروں میں جب سوال ہوتا تھا، ہمیں تو تاریخ میں یہی ملتا ہے، میں نے تو یہی پڑھا ہے، بی بی نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ مجھے پانی دے دے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا چاہیے، کہا کہ اگر ہو سکتے تو ہمارے لیے چادروں کا انتظام کریں۔ اللہ اکبر، یعنی پردہ اس قدر اہم ہے، پردے کی اس قدر فضیلت ہے۔ پردہ
نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک واقعہ جو میڈیا پہ اخبارات میں عام ہوا، ایک دوست تھا جو اپنے دوست کے گھر روزانہ آنا جانا، ایسے تھا جیسے اس گھر کا بیٹا ہو۔ ایک دن یہ ہوا کہ اسی دوست کا انتقال ہو گیا، قتل ہوا اس کا۔ جو دو دوست بہت گہرے دوست تھے، جس کے گھر میں آتا تھا، اس کا قتل ہو گیا۔ اب پولیس نے انکوائری کی، تفتیش شروع ہوئی، تو کس کس پہ شک ہے؟ کسی پہ شک جا نہیں رہا۔ اس کے دوست کون ہیں؟ نام بتائے گئے۔ جب اس دوست کا ذکر ہوا، پوچھا گیا، کہا کہ یہ تو ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، ہمارے گھر میں آنا جانا، کھانا بھی یہی کھاتا ہے، بہت آنا جانا ہے۔ کہا کہ انکوائری میں سب سے پہلے ہم اسی سے شروع کریں۔ جب اس سے شروع کی انکوائری، پتہ چلا کہ یہی تھا بدبخت جس نے اپنے اس دوست کو قتل کیا۔ یہ اعتراف جرم کر بیٹھا، بھئی تو نے کیوں اپنے دوست کا قتل کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دن یہ میرا دوست اپنی وائف کے ساتھ شادی پہ جا رہا تھا، اور چونکہ یہ بے حجاب رہتی ہے تو میں نے اس کو میک اپ میں خوبصورت پایا، تو میں نے یہ سوچا اتنی خوبصورت یہ خاتون میرے دوست کے پاس ہے تو کیوں نہ اس عورت کو میں حاصل کر لوں۔ تو میں نے اس کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ اپنایا کہ اپنے دوست کو قتل کر دوں اور پھر میں اس کی بیوی سے شادی کر لوں۔ یعنی دیکھیں، یہ ہے بے پردگی کے نقصانات انسان کو قتل تک مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ یعنی معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، جو برائیاں عام ہو رہی ہیں، اس کی یہی وجہ ہے، بے پردگی۔ لہذا یہ والدین کا بھی حق بنتا ہے، یہ بھائیوں کا بھی حق بنتا ہے، اپنے اندر ہم غیرت ہونی چاہیے۔ اس لیے اہل بیت نے ہمیں ایک بہترین فارمولہ دیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں، مل کے امام کی ذات پہ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بے غیرت ہے، بے شک اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے اگر وہ بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے 70,000 ملائکہ اس خاتون پہ لعنت کرتے ہیں، اور جب تک وہ گھر نہیں پلٹتی اللہ کے معصوم ملائکہ بھی لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی بھی اس خاتون پہ لعنت پڑتی رہتی ہے۔ لیکن امام علی فرماتے ہیں اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ کرنا ہے تو اس کی عورت کے پردے سے کرو۔ فرماتے ہیں اس کی خاتون جتنا پردے دار ہوگی مرد اتنا غیرت مند ہوگا، اس کی عورت جتنی بے پردہ ہوگی اس کا مرد اتنا بے غیرت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہمیں کوئی کہہ دینا کہ مثلا کوئی ہم کسی کو کہہ دے بے غیرت، بہت بڑی گالی ہے، حرام ہے کسی مومن کو ایسا کہنا۔ اگر کوئی کسی کو بے غیرت کہہ دے تو وہ اس سے پوری زندگی بولنا پسند نہیں کر دے گا۔ اے علی والو ذرا فکر کریں، علی مولا کہہ رہے ہیں میری نگاہ میں وہ مرد بے غیرت ہے جس کی عورت بے پردہ ہے، جو حجاب اسلامی کو چھوڑے ہوئے۔ ہم کم سے کم واجب پردہ تو کرا دیں۔ عورت کے لیے بغیر زینت کے چہرہ ظاہر کر سکتی ہے اور ہاتھوں کو ظاہر کر سکتی ہے، باقی بدن کا چھپانا واجب ہے۔ جیسے ایران میں آپ دیکھتے ہیں آیت اللہ سستانی کے نزدیک چہرے کا چھپانا احتیاط مستحب ہے، اسی طرح ہاتھوں کا بھی۔ تو لہٰذا گھروں میں
یا باہر، یعنی آپ کم سے کم یہ پردہ حجاب واجب ہے۔ ہمارے ہاں بعض خواتین کیا ہوتی ہیں، یہ ایک اور عام مسئلہ ہے، بعض خواتین کیا ہوتی ہیں، انہوں نے سر پہ برقع پہنا ہوتا ہے جس میں سے سر کے آدھے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں اور منہ پہ نقاب کی ہوتی ہے۔ حالانکہ آیت اللہ سستانی اور مشہور فقہا کے نزدیک چہرے کا چھپانا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن بالوں کا چھپانا واجب ہے۔ ہماری خواتین بالوں کو ظاہر کرتی ہیں اور نقاب کیا ہوا ہوتا ہے، مسئلے کا علم نہیں ہے۔ اس لیے علماء کے پاس بیٹھیں، اہل علم کو سنیں، علماء کو سنیں، ہماری اصلاح ہوگی۔ لہذا تمام بالوں کا چھپانا واجب ہے۔ صرف خاتون چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، لیکن اگر چہرے پر میک اپ ہو، زینت ہو، تو پھر چہرے کا چھپانا بھی واجب ہے۔ اگر چہرے پر زینت ہو، لپسٹک ہو، میک اپ کیا ہوا ہو، تو پھر نامحرموں کے سامنے وہ چہرہ ظاہر کرنا بھی شرعاً حرام ہے۔ لہٰذا آج نوجوان آ کر یہ کہتے ہیں کہ بلا کیا کریں، نماز جب پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں خیالات آتے ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، نماز میں سکون نہیں ملتا، نماز میں ہمیں وہ لذت نہیں ملتی، خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوتا جو سارا دن ہم یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، اجنبی یا بازاروں میں ہم حرام کی جو چیزیں دیکھتے ہیں، پھر وہی جب نماز پڑھتے ہیں شیطان وہ جو ہم نے ویڈیوز ہماری میموری میں سیو ہوئی تھی، وہ جب شیطان وہ ویڈیوز چلاتا ہے وہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وسوسے شیطانی بھی آتے رہتے ہیں، پھر خشوع اور خضوع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا پردہ، میری ماں و بہنوں، پردہ ضروری ہے۔ ابن عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، ملعون، یہ اپنے نجس ارادے کے ساتھ کوفہ میں وارد ہوا تھا، لیکن کبھی اس کا حوصلہ پست ہوتا تھا تو کبھی اس کی جرأت بڑھتی تھی۔ اس کو اس کے ارادے میں مزید پختگی دلوانے والی کوفہ میں ایک خارجی گھرانے کی خاتون قطامہ تھی، جس کا باپ بھی خارجی تھا، جس کے بھائی بھی خارجی تھے۔ جس خاتون نے پناہ دی جب وہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجی، یہ مسلح پہ کھڑا ہوتا، وہ بن ٹھنڈ کے میک اپ کر کے وہ زینت والا لباس پہن کے اس کے سامنے آ جاتی۔ اب دیکھیں شیطان کس طرح سے اس کو ورگلا رہا ہے۔ وہ اپنا دل دے بیٹھا اس خاتون کو، کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میرا جو حق مہر ہے وہ یہ ہے کہ 3,000 درہم یا دینار، ایک غلام یا کنیز، اور کہا خون علی ابن ابی طالب، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کا قتل۔ اس لیے یعنی کائنات کا سب سے مہنگا حق مہر کس خاتون کا تھا؟ اس ملعونہ قطامہ کا، جس نے مولا علی کے قتل کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم کے ارادے کو مزید مضبوط کیا۔ کہا کہ علی کا قتل کرو گے تو تب جا کے میں تم سے شادی کروں۔ تو اب دیکھیں، یعنی یہ بے پردگی اور نامحرم کی طرف توجہ کرنا یہ سبب بن رہا ہے وقت کے امام حجت خدا کو قتل کرنے کے لیے۔ تو لہذا جوانوں، عزیزوں، آپ بھی اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھیں۔ ہم ہاتھوں میں موبائل آ گئے تو ہم یہ نہیں ہے کہ اپنا دین، اپنا ایمان ان لمحات میں ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہمیں رب کی ذات ضرور دیکھ رہی ہے۔ تو لہذا پردہ، جناب فاطمہ زہرا کی پاک سیرت سے ہمارے لیے بہترین نمونہ جو پردے کا پیغام ملتا ہے۔ جناب سیدہ جب مسجد النبوی میں گئیں تو بی بی کے سر سے پاؤں تک پورا حجاب اسلامی تھی، چادر تھی، اور بی بی نے جب خطبہ دیا مسجد میں تو مردوں اور عورتوں کے اپنے درمیان ایک چادر لگوائی
یہ ہے بی بی کی حیا اور باکرداری کہ مردوں کے درمیان مخلوط نہیں بیٹھی ہیں بلکہ اپنے بابا کے اصحاب سے جدا ہو کے پردے میں بیٹھ کے خطبہ دیا بی بی نے. اور بی بی اتنی پریشان تھی کہ کہتی تھی کہ آخر وقت میں فاطمہ زہرا نے اتنا پردہ کیا، میں چاہتی ہوں کہ جب رخصت ہوں تو تب بھی میں با پردہ جاؤں. اپنی ایک کنیز کو کے سامنے جب اپنی پریشانی کو بیان کیا، حالانکہ بی بی یہ وہ دن تھے جو اپنے بابا کی وفات کے بعد بی بی اپنے درد پہلو پر اپنے بابا کے مصائب کو یاد کر کے روتی تھی. بی بی اپنے محسن کو یاد کر کے روتی تھی، اپنے گھر کے جلائے جانے کو یاد کر کے روتی تھی، اپنے حق کو غصب کیے جانے کو بی بی روتی تھی، بابا کی مصیبت کے جام میں روتی تھی. لیکن جب کنیز کو کہا کہ میری پریشانی یہ ہے کہ بنت پیغمبر کا جنازہ اٹھے اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی نہ معلوم ہو سکے کہ بنت رسول کے بدن کا قد کتنا ہے، اللہ اکبر، کتنی شرم و حیا کی پیکر بی بی کہتی ہیں یا سیدہ، ہم جب حبشہ میں تھے تو وہاں پر ایک خاص انداز سے خاتون کا جنازہ اٹھایا جاتا تھا. کھجور کی لیفوں سے، جو اس کے تنکے ہوتے ہیں، ان لیفوں سے ایک اوپر اس کے گوارا بنایا جاتا ہے، وہ میت کے اوپر رکھا جاتا ہے جس سے میت کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا قد و قامت کیا ہے. اے بنت رسول اللہ، آپ پریشان نہ ہوں. کنیز نے جب وہ بنایا، اور روایت کے جملہ ہے جناب سیدہ نے جب اس میں خود سو کر دیکھا یا کنیز نے سو کر دکھایا، تو جب دیکھا نا اس میں اب سونے والے کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا ہے، روایت کے جملہ ہے فتبسمت فاطمہ، فاطمہ زہرا مسکرائی ہیں. اے فاطمہ زہرا کی کنیزو، اے جناب زینب عالیہ کی کنیزو، میری ماں بہنوں، دیکھیں فاطمہ زہرا اپنے پہلو کے درد کو روتی تھی، اپنے بابا کی مصیبت کو روتی تھی، اپنے محسن کو یاد کر کے روتی تھی، اپنے حق کو روتی تھی. لیکن جب وقت جنازے کے نکلنے کے وقت پردے کا انتظام دیکھا، فاطمہ زہرا سارے غم کو بھلا کر فاطمہ زہرا مسکرا رہی ہے. وہ فاطمہ زہرا پردے کی حفاظت پہ مسکرا رہی ہے. وہ فاطمہ زہرا جو چادر اور پردے سے اتنی محبت کرتی ہیں عزاداروں. روایت کہتی ہے جب مسلمان آئے نا دروازہ زہرا پر، اجرکم علی اللہ عزاداروں، یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، یہ وہ دروازہ جس دروازے پر سید الانبیاء آ کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں. اجرکم علی اللہ عزاداروں. روایت کہتی ہے جب سید الرسل آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، گویا امت کو بتاتے ہیں او مسلمانوں، یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، اس دروازے کی شان کو پہچانو، یہ زہرا کا دروازہ. اجرکم علی اللہ عزادارو. روایت کہتی ہے مسلمان جب اس دروازے پہ آئے، اسلام کا حکم تھا، اسلام کا حکم ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت کر کے جائے 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا اور پینے کا انتظام کیا جائے. ابھی تو رسول کے اصحاب نے تازہ یہ تعلیمات سیکھے ہیں اور سنے ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا اور رسول زادی کے دروازے پہ آتے اور ہاتھوں میں کھانا لے کر آتے
اور ہاتھوں میں پانی کے مشکی سے ہے قربان زہرا۔ لیکن روایت کہتی ہے جب مسلمان آئے وہ خالی ہاتھ نہ تھے، اور کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں اور کسی کے ہاتھ میں تازیہ نہ ہے تو کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ ایک شکی نے اپنے کاندھے پہ خاردار جھاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ کیوں رکھی ہوئی تھی؟ روایت کہتی ہے اس نے جھاڑیاں اس لیے اٹھا رکھی تھی اور جو لکڑیوں میں آگ لگانے کے کام آتی ہے۔ اور جب در زہرا پر آئے کسی نے کہا اے فلاں، اور اس میں حسن حسین رہتا ہے، اس میں بنت پیمبر ہے، اور کہنے والے نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، اور اگر رہتی ہے تو زہرا رہے، اور چاہے حسن و حسین ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ بس عزادارو، روایت کہتی ہے اب بڑے ہے رسول زادی کو اجر رسالت دینے کے لیے دروازے پہ آگ جلی، ادھر سے دھواں بلند ہوا ہے، آگ کے شعلے اٹھے۔ آج اگر مدینے میں در زہرا پہ آگ نہ لگتی، کل کربلا میں خیام حسینی میں آگ نہ لگتی، اگر آج وہ علی کے گلے میں رسی نہ باندھی جاتی، اور کل کربلا میں علی کی بیٹیوں کو رسیوں میں قیدی نہ بنایا جاتا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کا جملہ، ایک شکی نے دروازے کو ٹھوکر ماری، بنت پیمبر کہاں ہے؟ ایک روایت کہتی ہے لوگ پوچھتے ہیں قبلہ جناب زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان کیوں آ گئی؟ اور بی بی ہٹ جاتی۔ شیخ عباس سے کمی نقل کرتے ہیں اور بی بی در و دیوار کے درمیان اس لیے جب ظالموں نے دھکا دیا دروازہ کھلا اور بی بی کے سر پر چادر نہ تھی، او باحیا بی بی، او پردے دار بی بی نے او خود کو چھپانا چاہا او در و دیوار کے درمیان، لیکن ایک ظالم نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے ایک زور سے دھکا دیا، وہ کہتا ہے میرے بنت پیمبر کے رونے کی چیخیں وہ اپنے کانوں سے سنی اور میرا دل نرم ہونے لگا، لیکن مجھے اپنے قریش کا کینہ یاد آیا، میں نے دھکا دیا۔ یا بنت رسول روک کہتی ہے یا ابتا یا رسول اللہ اہکذا یفعل بحبیبتک، بابا رسول اللہ آئے ذرا دیکھے، اور جس دروازے پہ آپ آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اس دروازے پہ مسلمان اور زہرا کو کیا اجر رسالت دینے آئے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا